بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو اب ہم جو ہے نا لیسن نمبر کون سے لیسن میں چل رہے تھے؟ ہم لیسن نمبر 2 لیسن نمبر 2 میں چل رہے تھے اور تمارین چل رہی تھی، ہے نا، اور ہم آج پیج نمبر 19 پر ہیں، ٹھیک؟ لیسن نمبر 2 کی پیج نمبر 19 پر ہیں، اور جن کی تمارین جہاں تک ختم کیا تھا اس سے آگے دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ نمبر 4 کی تمرین کیا ہے کہ عین نوع کل واو مما ورد فی الجملۃ الاتیہ۔ اس ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ ہاں جی، عین نوع کل واو، متعین کرو۔ عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائن کرو، متعین کرو۔ کیا ڈیفائن کرو، متعین کرو؟ نوع کل واوین، ہر واو کی نوعیت یا کائنڈ یا ٹائپ، یعنی نیچے جو سینٹنس لکھا ہوا ہے تو اس سینٹنس کو پڑھو اور اس کے اندر جو ہے نا واو کس ٹائپ کا ہے تو اس کو ڈیفائن کرو، ہے نا۔ ہم نے واو کی قسمیں پڑھی کہ نہیں؟ واو العطف اور واو الحال اور واو القسم، یہ پڑھا ہے۔ تو جملہ پڑھو آپ، تھوڑا سا آپ ہی پڑھو اس کو اور ڈیفائن کرو۔ والله ما غبت يوما وانا صحيح لا هذه السنة ولا السنة الماضية۔ اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ واللہ ما غبت یوما وانا صحیح، اس ٹکڑے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ واللہ ما غبت یوما وانا صحیح۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو مطلب بتاؤ مجھے۔ مطلب اللہ کی قسم میں کبھی ایبسنٹ نہیں ہوا، ہاں، کسی بھی دن ایبسنٹ نہیں رہا۔ ما غبت یوما، کسی بھی دن ایبسنٹ نہیں رہا۔ وانا صحیح، صحیح کا مطلب ٹھیک ٹھاک، ٹھیک، ہیلدی، ویل، فائن۔ تو جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا اردو میں بولو؟ میں اللہ کی قسم میں کبھی ایبسنٹ نہیں ہوا اس حال میں کہ میں صحت مند تھا۔ ہاں، یعنی میری طبیعت ٹھیک رہی یا میں صحت مند رہا، اس حالت میں کبھی بھی جو ہے ایبسنٹ نہیں رہا، یعنی کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ میں ٹھیک ہوں اور میں ایبسنٹ رہا ہوں۔ ہاں، کبھی بیمار رہا تو میں ایبسنٹ رہا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایبسنٹ رہا ہوں۔ تو وہ انا صحیح، صحیح کا مطلب غیر مریض، صحیح کا مطلب غیر مریض، یعنی میں بیمار نہیں تھا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، ساؤنڈ تھا، ہیلدی تھا، اور میں ایبسنٹ رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو واللہ ما غبت یومن، میں کسی بھی دن غائب نہیں رہا، وانا صحیح، جبکہ میں جو ہے نا ایبسنٹ، اس حال میں کہ میں جو ہے نا صحت مند تھا۔ صحت مند ہونے کی حالت میں کبھی بھی ایبسنٹ نہیں رہا، اس جملے کا مطلب یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پڑھو جملہ آگے کا۔ لا هذه السنة ولا السنة الماضية، نہ اس سال کے، نہ تو گزشتہ سال، نہ پچھلے سال، ہاں، نہ تو اس سال نہ تو گزشتہ سال، neither this year nor the previous year، ہے نا۔ تو نہ تو اس سال میں کبھی ایسا ہوا، نہ تو اس سے پہلے والے سال میں کبھی ایسا ہوا کہ میں ٹھیک ٹھاک رہا ہوں، ساؤنڈ اور ہیلدی رہا ہوں، اور میں جو ہے نا ایبسنٹ رہا ہوں۔ تو اب اس میں واو دکھا، ابھی فائنڈ آؤٹ کرے، عین کرے، متعین کرے۔ اس میں تینوں واو ہے، بتا دو بھی۔ سب سے پہلے واللہ، واو القسم، واو القسم۔ اچھا، واو القسم کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ واو القسم کے بارے میں کہ واو القسم کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ واو القسم جو ہے نا حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، یہ حروف جارہ کا ایک گروپ ہے۔ جیسے کہ آپ واٹس ایپ کے اندر گروپ بناتے ہیں دوستوں کے، اور کالج کے، اسکول کے، فیملی کے، فرینڈ کے گروپ بناتے ہیں واٹس ایپ میں، تو ہم بھی جو ہے نا گرامر کے اندر گروپ بنانا چاہیے۔ ہم نے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ گرامر کے اندر گروپ بنانا چاہیے۔ ممنوع من الصرف کا الگ گروپ ہے، حروف جارہ کا ایک الگ گروپ ہے، حروف مشبہ بالفعل کا ایک الگ گروپ ہے نا۔ تو یہ ایک گروپ ہے، ہم حروف جارہ کا گروپ، کیا ہے یہ؟ حروف جارہ کا گروپ ہے، جیسے کہ من ہے، الہ ہے، فی ہے، علی ہے، عن ہے، یہ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ انہی میں سے واو القسم بھی ہے، اسی گروپ کا ایک ممبر کیا ہے؟ واو القسم۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اس گروپ کے اندر ایڈ کرتے رہے، کبھی کبھی ہم واٹس ایپ گروپ بنا دیتے، ایڈ کرتے رہتے کہ نہیں نئے ممبر کو جب بھی۔ تو اب ہمارے سامنے جو ہے نا حروف جارہ کا جو گروپ ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے ہمیشہ، جب بھی نیا ممبر آئے تو اس میں ایڈ کر دو اٹھا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بھی حروف جارہ کے گروپ کا ممبر ہے یہ۔ تو واللہ تو واو القسم ہے، یہ واو القسم ہمیشہ جو ہے نا، واو القسم حروف جارہ میں سے ہے۔ واو القسم کیا ہے؟ حروف جار، ہاں، حروف جارہ میں سے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ہم مجرور پڑھتے ہیں، واللہ نہیں پڑھ سکتے، واللہ ہی پڑھیں گے۔ اوکے، آگے بڑھو، اور واو دیکھو اس میں کہاں ہے؟ واو الحال، ہاں، کہاں ہے واو الحال؟ وانا صحیح، یہاں واو الحال ہے، اس حال میں کہ میں درست اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔
रहा था, ठीक ठाक था मैं, या सेहतमंद था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सेहतमंद था और मैं एब्सेंट रहा, ये मतलब हुआ इस जुमले का। क्लियर है? अच्छा चलिए आगे अब जुमला देख। फिर वाउल आत्फ, हाँ वाउल आत्फ भी है इसके अंदर, ला हादी सनत वला सनतल मादिया था, ना तो इस साल ना तो गुज़िश्ता साल, तो ये वाउल आत्फ है। ये क्या है? वाउल आत्फ। हाँ वाउल आत्फ इसलिए कि ना तो ये वाउल कसम है ना तो वाउल हाल है, तो वाउल आत्फ ही होगा फिर ये। क्लियर है? अच्छा नंबर 5 की एक्सरसाइज है कि अकमिल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याती, मुकम्मल करे हर जुमले को जो नीचे दिए गए हैं उनमें से हर जुमले को। मिम्मा याती का मतलब द फॉलोइंग, मिम्मा याती का मतलब द फॉलोइंग। हाँ मिम्मा याती भी कभी लिखते हैं, अलातिया भी कभी लिखते हैं, अतालिया भी लिखते हैं, सारा वन एंड द सेम, सारी एक ही बात है। तो किताब में जहां पर भी एक्सरसाइज में ये देखिएगा अल आती, अत्ताली, मिम्मा याती, मिम्मा यली, सारा का मतलब होता है नीचे जो जुमले लिखे गए दर्ज झेल, द फॉलोइंग। तो नीचे जो जुमले लिखे गए हैं उनमें से हर जुमले को मुकम्मल कीजिए। अकमिल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याती, नीचे जो जुमले हैं उनमें से हर जुमले को मुकम्मल करें। बिजुमलतिन हालियतिन मुनासिबतिन, जुमले को जो डॉटेड लाइन है देख रहे हैं कि नंबर 1 2 3 4 आगे जो खाली जगह है उसको फिलअप करना है ना, फिल इन द ब्लैंक करना है। किस चीज से? लेकिन बिजुमलतिन हालियतिन मुनासिबतिन, एक सूटेबल जुमला हालिया के जरिए से फिल करना है आपको वाउल हाल इस्तेमाल करके जुमले को कंप्लीट करना है। अच्छा ये ब्रैकेट में बता दिया उन्होंने कि वो क्या मुराद ले रहे हैं। वाव प्लस जुमला इस्मिया है ना, वाउल हाल इस्तेमाल करें प्लस एक जुमला इस्मिया इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने वो आना सही हुन, तो वो आना सही हुन के अंदर मागिब तो यौमन वो आना सही हुन, तो वाउल हाल है और आना सही हुन जुमला इस्मिया है। ठीक है, तो ऐसा वाउल हाल जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल करके जो है ना आप जुमले को मुकम्मल करें। तो अब जो है ना पहला जुमला है हमारे पास, पढ़ो और उसको मुकम्मल करो। दखलतुल मस्जिद, अब ये जो है ना दखलतुल मस्जिद, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो किस हाल में दाखिल हुआ? आप वाउल हाल इस्तेमाल करो इसमें जुमला इस्मिया के साथ में और जुमले को कंप्लीट करो। किस हाल में दाखिल हुआ? ये दाखिल हुई, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैं मस्जिद में दाखिल हुई, किस हाल में? दखलतुल मस्जिद। हाँ आप डिस्क्राइब करो कि आप किस मस्जिद किस हाल में जो है दाखिल हुए थे। वल इमामु राकिउन, वल इमामु राकिउन या वल इमामु यरकाउ, वल इमामु यरकाउ, ऐसे भी कह सकते हैं, या वल इमामु यख्तुबु, इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। दखलतुल मस्जिद वल इमामु यरकाउ, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ या दाखिल हुई, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ या दाखिल हुई, किस हाल में? वल इमामो यरकाउ, इस हाल में कि इमाम साहब रुकू कर रहे थे, रुकू में जा रहे थे। वल इमामो यसजुदु, और इस हाल में कि इमाम साहब सजदे में जा रहे थे। वल इमामो यख्तुबु, इस हाल में कि इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। क्लियर है? नंबर 2 का जुमला पढ़ो। वसलत त्तायरतु मतारा जिद्दता। वसला यसिलु का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है टू रीच, टू रीच, कहीं पर पहुंचना। वसला बगैर एला के भी इस्तेमाल करते हैं, एला के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो वसल हमने पढ़ा नहीं कि वसलतुल मदीनत वन्नासु यखरुजूना मिनल मस्जिद नबी, है ना। तो वसला यसिलु जना ज़रब यज़रिबु से पहुंचने के माने में। तो वसलत त्तायरा का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन जी। अच्छा तो अब जुमला मुकम्मल करो, जुमला पढ़ो, पहले जुमले का मतलब समझाओ फिर जुमला मुकम्मल करो। वसलत त्तायरतु मतारा जिद्दता मींस एरोप्लेन जिद्दा के एयरपोर्ट पे पहुंचा। किस हाल में पहुंचा अब आपको बताना है, वो डॉटेड लाइन के बाद। व अना नाइमतुन, व अना नाइमुन या व अना नाइमतुन। तो वसलत त्तायरतु मतारा जिद्दता, प्लेन पहुंचा, प्लेन पहुंचा। व अना नाइमतुन, हाँ तायरा जो है ना प्लेन जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा। किस हाल में के? इस हाल में कि मैं सोया हुआ था या सोई हुई थी, तो मैं सोया हुआ था वो आना नाइमुन, और मैं सोई हुई थी वो आना नाइमतुन। ठीक है, तो तायरतुन का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन। और परिंदे के लिए एक लफ्ज पढ़ा था हमने, याद है? ताइरुन, याद रखना आपने अभी। ताइरुन का मतलब होता है परिंदा, बर्ड, अ बर्ड। परिंदे के लिए क्या लफ्ज है? ताइरुन। और ताइरुन से ताइरतुन है क्योंकि वो बर्ड की तरह होता है, इसलिए ताइरुन का मतलब परिंदा, ताइरुन का मतलब परिंदा, और ताइरतुन का मतलब प्लेन। याद रखना, ताइरुन और ताइरतुन, ताइरुन की जमा ताइर परिंदे के माने में, उसकी जमा ताइरुन, ताइरुन की जमा ताइरुन। सारे अल्फाज याद रखना है, आप अपनी वोकेबुलरी जो ना बिल्डअप करना है। आप बड़े हो रहे ना और ज्यादा एडवांस हो रहे लेवल हमारा ना, तो हमें जो है ना थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है अब हमें। ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा से ज्यादा अल्फाज को लेना है हमें।
ٹھیک ہے, جس کو ہم ووکیبلری کہتے ہیں انگلش میں, اس کو بلڈ اپ کرنا ہے, الفاظ زیادہ سے زیادہ چاہیے ہمیں. تو طائرون کی جمع کیا آتی ہے؟ طائرون. طائرون کی جمع طائرون. سورۃ الملک میں یہ لفظ آیا ہوا ہے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں, کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ پرندے کیسے اڑتے اوپر؟ کون تھامے رہتا ہے ان کو؟ ما یمسکہن الا الرحمن. انہیں ہوا میں کون تھامے رکھا ہوا ہے؟ گرتے نہیں ہے وہ, اللہ رب العالمین کی ذات ہے, رحمان ہے جو کہ تھامے ہوئے انہیں, ہے نا. تو ہمارا پلین بھی جب اڑتا ہے آسمان میں تو کون تھامے ہوئے ہوتا ہے اس کو؟ کون ہولڈ کیے ہوئے ہوتا ہے فضا میں؟ اللہ رب العالمین. ورنہ انسان تو دھڑ سے گر جائے پلین. تو اللہ کی رحمت ہے, اور رحمان فرمایا اللہ نے وہاں پر, ما یمسکہن الا الرحمن. الا اللہ نہیں فرمایا اللہ نے, حالانکہ اللہ ہی ہے, اللہ کی صفتی نام ہے, صفتی نام ہے الرحمن. تو اللہ نے اپنا صفتی نام رحمان کا ذکر کیا خاص, کہ اس کی اتنی رحمت ہے کہ انسان سفر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین انسان کی حفاظت کرتے ہیں, پلین کو تھامے ہوئے رکھتے ہیں, برابر جو ہے نا حفاظت کے ساتھ ہمیں اپنے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیتے ہیں اللہ رب العالمین. تو یہ رحمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتے دنیا میں, پیدل ہی چلتے رہتے ہیں ابھی تک, ہے نا. تو اللہ نے اسی لیے خاص طور پر لفظ رحمان کا ذکر فرمایا وہاں پر, ورنہ اللہ کی بہت ساری صفتیں, علیم ہے, الخبیر ہے, البصیر ہے, السمیع ہے, اللہ ہے, بے شمار ہے, 99 نیمز ہے نا. لیکن اللہ نے رحمان کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصی اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پلین اڑا کر جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا 4 گھنٹے میں جو ہے نا لینڈنگ ہو جاتی ہے حفاظت کے ساتھ, ہے نا. چلو, تو وصلت الطائرۃ مطار جدہ. اچھا, نمبر 3 پڑھو بھائی. حججت. ہاں جی, حججت مینس میں نے حج یحج کا مطلب ہوتا ہے حج کرنا. حج یحج کون سا باب ہے یہ؟ نصر ینصر. حج اصل میں حجج ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 میں. جن لوگوں نے بک 2 کی کلاسز نہیں دیکھی لازماً وہ دیکھیں. تو حج یحج اصل میں کیا ہے؟ حجج یحجج. حج یحج کیا ہے اصل میں؟ حجج یحجج ہے, نصر ینصر. تو حجج تو میں نے حج کیا, کس حال میں؟ حججت جب میں چھوٹا تھا, جب میں بڑا تھا. وانا صغیرۃ. ہاں, حججت وانا صغیرۃ یا حججت وانا صغیر. میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا سا تھا, یا میں چھوٹی تھی, میں چھوٹا تھا, یعنی ابو کے ساتھ امی کے ساتھ چلا گیا تھا حج کو. میں مجھے تو ہوش بھی نہیں, ابو نے بتایا کہ تم حج کر کے آ چکے ہو. لیکن بچپن کا حج قبول نہیں ہوتا, بڑے جب ہو جائیں گے تو لازماً حج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. امی ابو کے ساتھ جو کیا ہوا حج ہوتا ہے تو وہ آپ کا حج ادا نہیں ہوتا ہے. جب آپ بالغ ہو جائے, بڑے ہو جائے, ایڈلٹ ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے نا آپ پر اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, پیسہ ہے, یہ ہے, تو لازماً دوبارہ حج کرنا پڑے گا. بچپن کا حج جو ہے نا انف نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے. لیکن امی ابو لے جاتے ہیں ساتھ میں, وہ تو گردن پہ ڈال کے, ابھی کیا کریں گے, کچرے میں ڈال کے تو نہیں جا سکتے, تو بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. چلو اللہ. نمبر 3 تو حججت وانا صغیر. حججت وانا صغیر یا حججت وانا صغیرۃ, میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا یا چھوٹی تھی. نمبر 4 رأیت المدرس. ہاں, میں نے ٹیچر کو دیکھا. کس حال میں؟ وهو يخرج من الفصل. وهو يخرج من الفصل. رأيت المدرس وهو يخرج من الفصل. میں نے ٹیچر کو دیکھا کس حالت میں؟ اس حال میں کہ وہ کلاس سے نکل رہا تھا. تو میں نے ٹیچر کو کلاس سے نکلتے ہوئے دیکھا, یہ مطلب ہو گیا اس کا. نمبر 5 مات عمی. میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی. میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی جی. ماتا یموت. ماتا یموت کون سا باب ہے یہ ماتا یموت؟ مضارع کے اندر واو آ جائے تو کیا بتایا تھا؟ نصر ینصر. نصر ینصر. مضارع کو دیکھیں گے تو جلدی پکڑ میں آئے گا باب. مضارع کے اندر واو دیکھیں گے تو کیا سمجھ میں آنا چاہیے ہم کو؟ نصر ینصر. مضارع کے اندر یا دیکھیں گے تو کیا سمجھ میں؟ ضرب یضرب. مضارع کے اندر الف دیکھیں گے تو کیا سمجھ میں آنا چاہیے؟ فتح. سمع یسمع. سمع یسمع. دونوں کے اندر ماضی اور مضارع دونوں میں الف ہے. ہاں, دونوں کے اندر اگر الف ہے تو وہ سمع یسمع سے ہوتا ہے. ناما یا نامو. ناما ماضی میں الف ہے, یا نام مضارع میں بھی الف ہے. تو ماضی میں بھی الف ہے, مضارع میں بھی الف ہے, تو کون سا باب سمجھنا چاہیے آپ کو فوراً؟ سمع یسمع. سمع یسمع. مضارع کے اندر واو ہے تو نصر ینصر, اور مضارع میں یا ہے تو ضرب یضرب. جیسے عاش یعیش. عاش یعیش, دیکھو مضارع میں یا ہے تو ضربا. ماتا یموت, مضارع میں واو ہے. یموت واو ہے مضارع میں, تو نصر.
यनामु मुजारे में अलिफ है तो समिया, ये याद रखना चाहिए। चलो भी, तो माता अम्मी, मेरे अंकल की डेथ हो गई किस हाल में? वहुवा शाबुन, वहुवा शाबुन, इस हाल में कि वो यंग थे, while he was young, मेरे अंकल की डेथ हो गई इस हाल में कि वो यंग ही थे। इंसान का ऐसे ही हो जाता है कभी कभार जो है ना, इंसान जो है ना बुढ़ापे के इंतजार में रहता है और जवानी में चला जाता है वो। तो इंसान को जो है ना हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह आज के दिन तूने, हर दिन जब हम सुबह करें तो क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, क्या दुआ पढ़नी चाहिए हमने सुबह उठकर? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिल मसीर। हाँ, या व इलैहिन नुशूर। तो दुआ ये है कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी, है ना। बादमा अमाता ना, बाद इसके कि उसने हमें जो है ना मौत दे दी थी, रात में हम सो गए थे तो मौत थी वो हमारी। नींद जो है ना वो आधी मौत होती है, अरबी में कहते हैं कि अन्नौम अखुल मौत, अन्नौम अखुल मौत, नींद जो है ना मौत का भाई है। मतलब जो है ना एक तरह का जो है ना सेमी डेथ है वो, हाफ डेथ है वो, है ना, आधी मौत ही है वो असल में। हमें पता ही नहीं रात में हम कहाँ थे, तो अल्लाह वापस भेज देते हमारी रूह को इसमें, है ना। अच्छा चले नंबर 6, खरजतु मिनल मदीनती, खरजतु हाँ मिनल मदीनती व वसलतु रियादा। नंबर 6, मैं मदीना से निकला, या निकली, है ना। आप अपने बारे में बोलोगे मैं निकली, मर्द भी कह सकता है खरज तो, औरत भी कह सकती है खरज तो आप अपने बारे में कहोगे मैं निकली। अच्छा चलो, वशम्सु तत्लू, हाँ तो खरजतु मिनल मदीनती डॉट डॉट व वसलतु रियाद डॉट डॉट, ओके हाँ। तो मदीना से निकला तो, या निकली तो किस हाल में, और रियाद पहुंची तो किस हाल में? जी, खरजतु मिनल मदीनती वशम्सु तत्लू, हाँ, ववसलतु रियादा वशम्सु तग़रुबु, वशम्सु तग़रुबु। खरजतु मिनल मदीनती, मैं मदीना से निकला या निकली, वशम्सु तत्लू, इस हाल में कि सूरज तुलू हो रहा था, निकल रहा था। ववसलतु रियादा, और रियाद पहुंचा या पहुंची। वशम्सु तग़रुबु, सूरज डूब रहा था, हाँ तो सूरज डूबने के लिए गरूबा या गरूबो, है ना। और तला यतलो, है ना। शम्स मुअन्नस है, शम्स लफ्ज शम्स जो है ना मुअन्नस है, लफ्ज कमर मुज़क्कर है, हाँ। अच्छा उसके बाद जो तमरीन है नंबर 6 की, इजअल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती, नीचे जो जुमले लिखे हुए उनमें से हर जुमले को बनाओ। इजअल का मतलब बनाओ, मेक। इजअल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती, नीचे जो जुमले हैं उनमें से हर जुमले को बनाओ। जुमलतन हालियतन, क्या बनाओ? मेक जुमला हालिया। इजाल जुमला, हाँ इजाल जुमला कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती, नीचे जो जुमले लिखे हैं उनमें से हर जुमले को जो है ना जुमला हालिया बनाओ, जुमला हालिया में कन्वर्ट करो, जुमला हालिया बनाओ, यानी वाउल हाल का इस्तेमाल करो, ये मतलब है ना। लिजुमलतिन मिन इंशाए का, ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जो है ना जुमला बनाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि खाली जगह अब आपको जो है ना खुद ऐड करना है। खाली जगह में आप अपनी तरफ से जो है ना, मिन इंशाए का मतलब क्या होता है? आप अपनी तरफ से, ऑन योर ओन, आप अपनी तरफ से जो है ना खाली जगह में पुर कीजिए। उन्होंने आधी हेल्प कर दिया आपकी, खाली जगह आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है। नंबर 1 खाली जगह में है, और उसके बाद जो है ना अंत तमशी फिशारे। अब अंत तमशी फिशारे से आप जो है ना गेस करके जुमले को कंप्लीट करके देखो, आता है क्या आपको? अंत तमशी फिशारे, अब पूरा जुमला हालिया बनाओ, मीनिंगफुल सेंटेंस बना दो इसका। ला ताकुल शैअन व अंत तमशी फिशारे, बिल्कुल सही। ला ताकुल शैअन व अंत, अब वाव हालिया भी ऐड करना पड़ेगा अंत के पहले हमें, व अंत तमशी फिशारे, हाँ तो ला ताकुल शैअन व अंत तमशी फिशारे, इसका मतलब क्या होगा? रोड पे खड़े रह के कुछ मत खाओ, नहीं चलते हुए, सॉरी ना खाओ कोई चीज इस हाल में कि तुम सड़क पर चल रहे हो। हाँ जी, हाँ बोलो फिर से। रोड पे चलते हुए कुछ मत खाओ, हाँ सड़क पर चलते हुए कुछ ना खाओ। नंबर 2 का जुमला खाली जगह अना तिफलुन, बनाओ इसमें से कुछ। अना तिफलुन, हफिज़तुल कुरआन व अना तिफलुन, हाफिज, अहसन, हफिज़तुल कुरआन व अना तिफलुन। देखो वाउल हाल ऐड करना पड़ेगा तभी बनेगा मामला। तो हाफिज, हाँ हफिज़तुल कुरआन व अना तिफलुन, हाँ मैंने कुरान हिफ्ज किया जी जब मैं छोटी थी। जब नहीं, हाँ इस हाल में कि मैं छोटा था, वाना छोटा था, छोटी थी, तिफलतुन नहीं, तिफलुन छोटा था, मैं छोटा था, तिफलतुन छोटी थी, हाँ है ना। ओके चलो अब पढ़ो। डैश المدرس يكتب الدرس على السبورة، हाँ डैश टीचर ने, हाँ जी, टीचर ने
لیسن کو ہاں بورڈ پہ لکھا. اچھا کیا ہے؟ ہاں نمبر 3 ڈیش المدرس یکتب الدرس علی السبورہ. تو ٹیچر نے لیسن لکھا نہیں نا، یکتب کتب نہیں نا، لکھ رہا تھا بورڈ پہ. ہاں تو خالی جگہ میں رکھو کچھ. دخلت الفصل والمدرس یکتب الدرس علی ویری گڈ. السبورہ. دخلت الفصل والمدرس یکتب الدرس علی السبورۃ. کیا مطلب ہوا جملے کا؟ جب میں کلاس میں داخل ہوا یا ہوئی ٹیچر لیسن بورڈ پہ لکھ رہا تھا. ہاں تو جس وقت میں کلاس میں داخل ہوا، جس وقت میں کلاس میں داخل ہوئی، اس وقت جو ٹیچر بورڈ پر لیسن لکھ رہا تھا. دخلت الفصل والمدرس، واو الحال ایڈ کرنا پڑے گا المدرس کے پہلے. والمدرس یکتب الدرس علی السبورۃ. کلیئر ہے؟ چلو نمبر 4 ڈیش المطر ینزل. مطر کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہو؟ بارش. رین بارش. مطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارش. ہاں. نزل ینزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، اترنا. پہنچنا نہیں، وصل کا مطلب پہنچنا، نزل کا مطلب اترنا. جی ڈسینڈ. ڈسینڈ یا گیٹ ڈاؤن یا کمنگ ڈاؤن ہے نا، یا رین. تو نزل ینزل کا مطلب اترنا، کوئی بھی چیز اترنا. بارش اترتی ہے اس کو بھی نزل المطر کہتے ہیں. کوئی انسان گاڑی سے اترے اس کو بھی کہتے ہیں نزل من الحافلۃ، ہے نا. تو نزل کسی چیز، تو نزل، ہاں نزل الراکب، سوار اترا. ہاں اور بارش اتر رہی اس کو بھی کہتے ہیں نزلہ. اور قرآن اترا اس کو بھی کہتے ہیں نزل القرآن. قرآن آسمان سے اترا کہ نہیں، زمین پر آیا، تو اس کو بھی کہتے ہیں نزل القرآن. تو کوئی بھی چیز اترتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس کو نزل کہتے ہیں. نزل ینزل، نزول مصدر اس کا. نزل ینزل کا مصدر کیا ہے؟ نزول. اور چڑھنے کے لیے لفظ پڑھا ہم نے صعد یصعد. چڑھنے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ صعد یصعد. پہاڑ پر چڑھنا، گاڑی پر چڑھنا، کسی بھی اونچی جگہ پر چڑھنا. چڑھنا کسی چیز پر کسی اونچی جگہ پر چڑھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ صعد یصعد. اور کسی اونچی جگہ سے نیچے اترنا نزل ینزل. دونوں لفظ یاد رکھنا ہے، اپوزٹ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ صعد یصعد اور نزل ینزل. ہاں یاد رکھو. اچھا چلو بھی مطر دیکھو، مطار اور مطر میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. ہاں مطار اور مطار مینز ایئرپورٹ. مطار کا مطلب ایئرپورٹ. اور مطر کا مطلب رین بارش. مطر اور مطار دیکھو کنفیوزنگ ہے. اور اسے تو طائر اور طائرہ. طائر اور طائرہ. اور ہوا بھی کنفیوزنگ ہے. ہوا نہیں. اور طیار، پائلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ طیار. پائلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ طیار. طیار کا مطلب ہوتا ہے پائلٹ. تو وہی تا سے. تو کتنے لفظ ہو گئے دیکھو کنفیوزنگ. ایئرپورٹ کے لیے لفظ بولو مطار. اور اچھا مطار ایئرپورٹ کے لیے کیا ہے؟ مطار. اور ایئرپلین کے لیے کیا لفظ ہے؟ طائر. نہیں طائرہ. پلین کے لیے کیا لفظ ہے؟ طائرہ. اور پائلٹ کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ طیار. طیار تا کے ساتھ میں. طیار. ہاں تیار نہیں. تیار کا مطلب میں ریڈی ہو جائے گا پھر تو. اور وہ عربی کا لفظ ہی نہیں، پھر اردو میں چلے گئے آپ تو سیدھا چینل چینج ہو جائے گا آپ کا، ہے نا. تو طیار بولنا پڑے گا آپ کو، تیار نہیں طیار، ہے نا. تو طیار کا مطلب پائلٹ. اور پرندے کے لیے کیا لفظ بولا آپ نے؟ طائر. طائرun. اور مطر کے بارش کے لیے لفظ ہے مطرun. مطر. دیکھو کتنے لفظ ہے ماشاءاللہ. چلو اچھا تو اب آپ جملہ بناؤ. ذهبت الى السوق والمطر ينزل. والمطر ينزل. ذهبت الى السوق والمطر یا رجعت من السوق والمطر ينزل. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. یا خرجت من السوق. یا خرجت من السوق. یا خرجت من البيت والمطر ينزل. میں گھر سے نکلا اس حال میں کہ بارش اتر رہی تھی یا بارش ہو رہی تھی. بارش ہو رہی تھی. آ رہی تھی. بارش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ہم جملہ کو یہ بول سکتے ہیں ہم خرجت من البيت والمطر ينزل. یا خرجت من المکتب. میں آفس سے نکلا. کب نکلا؟ اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی. کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا، نکلنا پڑا بارش کے وقت، ہے نا. چلو پھر نمبر 5 ڈیش الشمس تغرب. ہاں سورج غروب ہو رہا تھا. تو کیا کیا آپ نے اس ٹائم پہ سورج غروب ہو رہا تھا؟ تو کچھ بھی ایکشن بیان کرو. وصلت البيت والشمس تغرب. ہاں وصلت البيت والشمس تغرب. میں گھر پہنچا یا پہنچی اس حال میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا. تو غرب یغرب. غروبہ
یغرب یغرب ہے نا. اچھا نمبر 6. نمبر 6 ڈیش المؤذن یقیم. ہاں قام یقام. قام یقوم. اقام یقیم. اقام یقیم. قام یقوم کا مطلب ٹو اسٹینڈ اپ, کھڑا ہونا, ٹو گیٹ اپ. قام یقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ اپ, کھڑا ہونا. قام یقوم اسی سے قائم, انا قائم, انا واقف کے معنی میں. اور یقیم ہے یہ یقیم کا مطلب اقامت کہنا. اقام یقیم باب فعال سے ہے, یہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے سبھی باب فعال, باب تفعیل, باب تفاعل. اچھا یقیم کا مطلب اقامت کہنا. تو مؤذن اقامت کہہ رہا تھا تو کیا کیا آپ نے اس حال میں؟ دخلت المسجد. دخلت المسجد والمؤذن یقیم. میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام اقامت کہہ رہا تھا. امام صاحب تکبیر کہہ رہے تھے. امام صاحب تکبیر کہہ رہے تھے یا اقامت کہہ رہے تھے. نمبر 7 ڈیش انا صغیر. ہاں تو کیا کیا آپ نے اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا؟ تعلمت السباحة وانا صغير. ہاں تعلمت السباحة وانا صغیر. میں نے سوئمنگ سیکھی. میں نے سوئمنگ سیکھی اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا, ہے نا. آپ کہیں گے کہ وانا صغیرۃ. تو تعلمت السباحة, سباحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوئمنگ. تعلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن. ٹھیک ہے. نمبر اچھا چلو بھائی اب اس کے بعد ہے نمبر 7 یطلب المدرس الى كل طالب ان يقرأ الدرس وهو جالس وهو واقف للتأكد من فهمه للجملہ. یہ ہمارے لیے دیا ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہ ٹیچر جو ہے نا ہر اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ لیسن کو پڑھے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو, اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو. تو میں یعنی آپ سے کہوں کہ اقرأ الدرس وانت جالس, اقرأ الدرس وانت واقف, تو یہ چھوڑ دیں اس کو. نمبر 8 تفید لعل الترجی والاشفاق. ہم نے لعل پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ, یا امید ہے کہ, یا مجھے اندیشہ ہے کہ. تو دو معنی میں پڑھا ہوا ہے ہم نے. I hope, I fear. fear and hope کے معنی میں پڑھا ہوا ہے. لعلک بخیر, I hope you are fine. لعلک مريض, I am afraid that you are sick. تو لعل دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لعل امید کے معنی میں بھی اور لعل خوف اور اندیشے کے معنی میں بھی. تو وہ جو ہے نا جو ہم امید ہے مجھے, I hope that you are fine, تو اس کو ترجی, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ترجی کا مطلب رجا ان کا مطلب ہوتا ہے ارجو. ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ ارجو من کا ارجو, نرجو, ترجو. رجا ارجو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہوپ, ہے نا. تو ترجی کا مطلب ہوپ, اور اشفاق کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی افریڈ, ہے نا, یا فیئر. اشفاق کا مطلب افریڈ, فیئر. تو تفید لعل الترجی والاشفاق. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ لعل ہے تو یہ دو معنی میں آتا ہے جو کہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. تو ہوپ کی میننگ میں جب آتا ہے اس کو کہتے ہیں ترجی. لعل جب ہوپ کے معنی میں آتا ہے, ہوپ کی میننگ میں آتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ترجی. لعل جو ہے ترجی والا ہے وہ. اور جب ہم فیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں لعل کو تو وہ اس حالت میں ہم کہتے ہیں کہ لعل جو ہے نا اشفاق کا ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ اشفاق کا اشفاق صاحب نہیں, اشفاق صاحب الگ چیز ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہوں میں کہ اشفاق اور اشفاق میں کنفیوز نہیں ہونا. بہت سارے لوگوں کو استغفار اور استغفار میں فرق نہیں ہے. بہت سارے لوگ استغفار بولتے ہیں, استغفار نہیں, استغفار. کیا لفظ ہے وہ؟ استغفار, باب استفعال. اچھا تو الترجی والاشفاق. تو لفظ لعل جو ہے نا ترجی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اشفاق کے معنی میں بھی آتا ہے. ترجی کا مطلب ہوپ, اشفاق کا مطلب خوف, فیئر. چلو آگے. وَيَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے اندر جو فرق ہے ترجی اور اشفاق کا, ہوپ اینڈ فیئر کا, یہ واضح ہوگا فرق. يَتَّضِحُ الْفَرْقُ, فرق واضح ہو جائے گا. وَيَتَّضِحُ الْفَرْقُ, اور فرق واضح ہو جائے گا یا فرق واضح ہو جاتا ہے. بینہما, ان دونوں کے درمیان, ترجی اور اشفاق کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ من المثالین الآتیین, نیچے جو دونوں مثالیں ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے. تو دیکھو دو مثالیں ہیں, ان میں جو ہے نا ترجی اور اشفاق جو لعل دونوں جگہ پر ہے, تو ترجی اور اشفاق کی میننگ کلیئر ہوتی ہے وہاں. نمبر 1 لعلہ بخیر, تو یہاں پر لعل جو استعمال ہوا ترجی کے معنی میں, لعلہ بخیر, I hope that is fine. اے ارجو ان یکون بخیر, یہ مطلب ہے. لعلہ بخیر جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارجو ان یکون بخیر, مجھے امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا. تو بریکٹ میں اسی لیے کہا کہ حادث ترجی. یہ کیا ہے یہاں پر؟ لعل یہاں ترجی والا لعل ہے, ہوپ والا ہے. اور جب ہم دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ بھی لعلہ مریض,
مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. I'm afraid that he's sick. تو جب ہم کہہ رہے تو لعلہ مریض یعنی اخشى ان يكون مريضا، اخشى ان يكون مریضا، ہاں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں ہم اشفاق. تو یہ دونوں فرق ہے. تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم فیوچر میں آپ سے پوچھے کہ لعلہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ہوپ اینڈ فیئر کے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ جو ہوپ والا ہے جو لعلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ، تو آپ جواب میں کہیں گے لعلہ ترجی کا ہے. وہ جب آپ سے فیوچر میں پوچھا جائے گا آگے تو کیا کہیں گے آپ؟ لعلہ ترجی. ہاں لعلہ ترجی کہتے ہو، ترجی والا لعلہ ہے. اور جب آپ سے کہا جائے کہ جو فیئر والا جو لعلہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اب لعلہ اشفاق والا ہے، اشفاق صاحب والا لعلہ ہے وہ. ٹھیک ہے چلو بھائی. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماذا تفید لعلہ فی اب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ماذا تفید لعلہ فی الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے ہیں اس کے اندر لعلہ کس معنی میں آ رہا ہے. ماذا تفید کا مطلب واٹ سینس، واٹ میننگ از گیونگ دا لعلہ، ہے نا. تو لعلہ کی کون سا معنی جو ہے نا یہاں پر بن رہا ہے نیچے کے جملوں کے اندر. ماذا تفید کا مطلب کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، in what sense، in what sense، in which meaning، ہے نا سے استعمال ہو رہا ہے لعلہ نیچے کے جملوں میں. اب جملے پڑھو اور بتاؤ مجھے لعلہ ترجی کے اشفاق ہے. نمبر 1 لعلک ناجح. ہاں یہاں پر لعلہ کون سا ہے، ترجی کے اشفاق ہے. ناجح کا مطلب کیا ہوتا ہے، to succeed. ہاں to be successful. ناجح کا مطلب کامیاب، پاس ہونا. ناجح کا مطلب کامیاب ہونا. ناجح کا مطلب کامیاب ہونا. ہاں تو لعلہ کا ناجح کا مطلب کیا ہوگا پھر، I hope that you pass. ہاں جی یہ ترجی ہے. ہاں لعلہ کا ناجح کا مطلب امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہوگا اس کا. جملے کا مطلب کیا ہوگا، I hope that you will be successful. جی یہ ترجی ہے. تو یہ ترجی ہے. ہاں نمبر 2 لعلی راسب. ہاں راسب کا مطلب فیل. ہاں دیکھو اب دو لفظ یاد رکھنا چاہیے، سکسیسفل اینڈ فیل. سکسیسفل اینڈ پاس اینڈ فیل. ہاں پاس اینڈ فیل، سکسیس اینڈ فیلئر. سکسیس اینڈ فیلئر ہے نا. ہاں تو اب سکسیڈ ہونا یا کامیاب ہونا اس کے لیے لفظ ہے نجح ینجح. نجح ینجح. اور جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ناجح. اس میں فاعل اس سے کیا آئے گا، ناجح. اور رسب یرسب کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیل. اس میں فاعل راسبن. تو دیکھو اس کا جو ہے نا ورب کی بھی شکل یاد رکھو اور ناؤن کی بھی شکل یاد رکھو اس کی. تو کامیاب انسان کو کہیں گے کہ ناجحن، کہیں گے میں کامیاب ہوں، آئی ایم سکسیسفل. تو کہیں گے انا ناجحن، کہیں گے آئی ایم سکسیسفل ان مائی لائف، میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. تو کیا کہیں گے ہم، انا ناجحن فی حیاتی. حیات کا مطلب لائف. انا ناجحن فی حیاتی. ہاں یہ مطلب ہوگا. تو ناجحن کا مطلب یاد رکھنا ہے آپ نے. اور فیل کو کہیں گے ہم فیلئر یا فیل، تو کہیں گے راسبن. انا راسبن. یا ایگزام میں فیل ہونا یا پاس ہونا اس کے لیے بھی سیم لفظ ہے نجح اور رسبہ. کہیں گے میں پاس ہو گیا تو کیا کہیں گے، انا نجحت. میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو کیسے کہیں گے ہم، انا نجحت فی الامتحان. انا نجحت فی الامتحان. اور میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو کیسے کہیں گے، رسب یرسب. انا رسبت فی الامتحان. جی انا رسبت فی الامتحان. تو یاد رکھنا ہے آپ نے، میں کامیاب ہو گیا انا نجحت، اور میں فیل ہو گیا انا رسبت. ناجحن اور راسبن. اچھا تو لعلی راسبن، لعلی راسبن، تو اس میں کون سا لعلہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، ہے نا. تو اس میں کون سا لعلہ ہے، تو یہ اشفاق ہے. اشفاق صاحب والا ہے یہ. چلو نمبر 3. ہاں اشفاق صاحب ہے وہ، لیکن وہ اشفاق دیکھا. چلیں اسے یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلیں اوکے. ہاں لعل الامتحان سهل. I hope that the exam will be easy. ہاں امید ہے کہ ایگزام آسان ہوگا، یہ مطلب لعل الامتحان سهل. لعل الامتحان امید ہے کہ ایگزام آسان ہوگا. تو یہاں پر ترجی ہے کہ اشفاق ہے، یہ ہے ترجی. ہاں جی چلو اوکے. لعل نمبر 4 لعل الامتحان صعب. ہاں صعب means hard مشکل. لعل الامتحان I fear that the exam will be hard. ہاں تو یہاں لعل اشفاق ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہاں لعل اشفاق والا ہے.
ہارڈ ہوگا ہے نا, اشفاق والا لعل ہے. تو یاد رکھنا چاہیے لعل کا ایگزامپل جو ہے نا آپ نے. چلو اب نمبر 5 کا جملہ ہے, قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا. حجۃ الوداع کا مطلب آخری حج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف کا آخری حج ہے نا, اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. ہاں اردو میں کہتے ہیں نا, عورت اپنا برات وداعی کرتے ہیں کہ نہیں, ہم بدائی بولتے ہیں سب لوگ, اردو بدائی ہو رہی ہے, بدائی نہیں ہوتی, وداع ہوتا ہے. وہ وداع کا مطلب رخصت ہونا, فیئر ویل ہے نا, فیئر ویل کو کہتے ہیں وداع. حجۃ الوداع کا مطلب آخری حج. تو آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعلی لا احج بعد عامی ھذا, لعلی لا احج, مجھے خوف ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ میں شاید جو ہے نا حج نہ کر سکوں گا. لعلی لا احج, شاید میں حج نہ کر سکوں گا, بعد عامی ھذا, میرے اس سال کے بعد, یعنی جو میرا آخری جو ہے نا یہ سال ہے مجھے, اس کے بعد شاید مجھے موقع نہ ملے حج کا. یعنی آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا, کیونکہ آپ تو علم غیب نہیں رکھتے تھے نا, ہے نا, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں شورلی نہیں رہوں گا, لیکن آپ کو اشارے دے دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. وہ اشارے قرآن جب نازل ہوتا تھا تو قرآن کا جو آخری حصہ جو نازل ہوا تھا اس میں اشارہ مل گیا تھا, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے, ہے نا. تو ابھی نمبر 5 میں یہ بتایا انہوں نے کہ لعل, تو یہ لعل کون سا ہے یہاں پر, اب یہ اشفاق والا, یہ اشفاق والا ہے. مجھے ڈر ہے, مجھے اندیشہ ہے اب, یعنی ہے نا, مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہ نہیں کر سال کے پاؤں بعد حج نہیں کر پاؤں. ہاں چلو بھی اس کے بعد نمبر 9. ہاں نمبر 9 الیکم امثلۃ اخری, الیکم امثلۃ اخری. اب نے لیسن میں ایک پڑھا ہوا ہے, انہوں نے لیسن میں بتایا, ڈاکٹر صاحب نے لیسن میں یہ لفظ گزرا ہوا ہے کہ الیکم امثلۃ اخری, یعنی ٹیک سم مور ایگزامپل, اس طرح کا جملہ گزرا ہے کہ نہیں لیسن میں. تو الیکم یا الیکا جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ لفظ اسم الفعل, اس کو کیا کہتے ہیں ہم, اس کا نام ہے اسم الفعل. اس الیکا کا مطلب ٹیک, الیکا کا مطلب ٹیک, ہاں الیکا یا الیکم. تو یہاں پر یہ کہہ رہے کہ ہونا الیکم اسم فعل, یہ جو جملہ ہے الیکم امثلۃ اخری, تو اس کے اندر جو لفظ الیکم ہے, ہونا الیکم اسم فعل, اس جملے کے اندر لفظ الیکم جو ہے وہ اسم الفعل ہے. اس کا نام گرامر کے اندر کیا ہے, اسم الفعل. اسم الفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے, نہ تو پورے طور پر اسم ہے, نہ تو پورے طور پر فعل ہے. یہ تو فعل کے اندر تو زمانہ ہوتا ہے کہ نہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے اندر پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ورب کا سینس ہے, ٹیک, لو, ہے کہ نہیں, ورب کا سینس ہے کہ نہیں اس میں, ہاں جی, ورب کا سینس ہے کہ نہیں اس کے اندر, فعل کا سینس ہے کہ نہیں اس کے اندر, کہ لو, لیکن زمانہ نہیں ہے اس کے اندر, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. تو ایک طرح کا جو نا فعل ہے لیکن فعل ہے نہیں ہے, اور اس میں ہے, اور ہاں تو نہ تو پورے طور پر اس میں, نہ تو پورے طور پر, آدھا اس میں اور آدھا فعل ہے. تو اس کو کہہ رہے اسم و فعل, یعنی اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے نا, اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. چلو واسم الفعل, اب یہ بتا رہے کہ اسم الفعل کس کو کہتے ہیں, اسم الفعل کس کو کہتے ہیں, واسم الفعل کلمۃ تدل علی ما یدل علیہ الفعل. یہ کہہ رہے کہ اسم الفعل جو ہم نے کہا گرامر کے اندر اس طرح کے جو الفاظ ہیں, الیکا یا الیکم یا ہاتے یا ہاتو یا ہاتھی, ہم نے پڑھا اس سے پہلے, ہاتی قطعۃ خبز یا لیلہ, تو ہاتے, ہاتو, الیکا, الیکم, ہے نا, علیکا, علیکم, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جو ورب کا معنی دیتے ہیں, ایکشن پایا جاتا ہے اس کے اندر, لیکن یہ پورے طور پر ورب نہیں ہوتے ہیں, تو اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. تو جب آپ سے فیوچر میں پوچھا جائے, کبھی آپ کو پوچھا جائے کبھی اچانک, کبھی الیکا الیکم, گرامر کے اندر اس کا نام کیا ہے, تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کو, ہم اسم الفعل. تو گرامر کے جو الفاظ پڑھ رہے ہیں, جو رول پڑھ رہے ہیں, اس کو ریڈ پین سے لکھنا ہے اپنے نوٹ بک میں کہ الیکا الیکم, اس کا نام ہے اسم الفعل, ہے نا. جب آپ سے پوچھا جائے کہ اسم الفعل کیا ہوتا ہے, تو اسم الفعل کا ڈیفینیشن بتایا کہ اسم الفعل کلمۃ, اسم الفعل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے, تدل علی ما یدل علیہ الفعل, وہ وہی میننگ دیتا ہے جو میننگ جو ہے نا فعل دیتا ہے. تدل علی ما یدل علیہ الفعل, وہ اسم الفعل ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ وہی میننگ دیتا ہے جو میننگ کے فعل دیتا ہے نا. غیر انہا لا تقبل علامت, لیکن جو ہے نا, غیر انہا کا مطلب لاکنہ, غیر انہا کا مطلب لاکنہ, ہاں یاد رکھو اس کو, غیر انہا کا مطلب لاکنہ, غیر انہا, انہا یعنی کلمہ, ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, کلمہ کی طرف, غیر انہا, لیکن یہ, لاکنہا یعنی لا تقبل علامت, لیکن یہ جو ورب کی علامت کو جو ہے نا
فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا ہے. فعل کی علامت کیا ہے؟ ماضی مضارع. فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماضی بھی ہوتا ہے اور مضارع بھی ہوتا ہے, لیکن الیکا کا ماضی نہیں ہے, الیکا کا مضارع نہیں ہے, صرف فعل امر ہے. یہ کیا ہے؟ صرف فعل امر. ہاں ٹیک, اس کے اندر ماضی مضارع نہیں ملتا ہم کو کبھی بھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہا کلمۃ تدل علی ما یدل علیہ الفعل. تو اب آپ سے پوچھا جائے فیوچر میں کبھی کہ الیکا الیکم کیا لفظ ہے, تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ الیکا یا الیکم کیا لفظ, کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اسم الفعل ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسم الفعل کیا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو نہ پوری طرح سے اسم ہے نہ پوری طرح سے فعل ہے. ہاں, فعل کا معنی تو دیتا ہے لیکن فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا ہے. فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا یعنی ماضی مضارع نہیں ہوتا ہے اس کے اندر, پاسٹ پریزنٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے بڑھتے ہیں. وہ الی کا معنی ہو خود. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکا یا الیکم کا معنی کیا ہے؟ خود. الیکا اور الیکم کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ٹیک. یہ مطلب ہو رہا ہے, میننگ بتایا وہ انہوں نے کہ وہ الی کا معنی ہو خود. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الی کا یا الیکم تو اس کی میننگ ہو رہی ہے خود یعنی ٹیک, ہے نا. تقولو, تم کہتے ہو, مثلا فار ایگزامپل یہ مثال دے رہے ہیں. تقولو یو سے, آپ لوگ کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ الی کا, آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الی کا ھذا الکتاب, الی کا ٹیک دس بک, یعنی خود ھذا الکتاب, یہ مطلب. تو جب ہم لفظ خود کہہ رہے ہیں تو خود کا مطلب الی کا, الی کا مطلب خود. تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ بھی یہ کتاب لے لو تو کیا کہوں گا میں عربی میں؟ ٹیک دس بک. خود ھذا الکتاب, خود ھذا الکتاب. یا عورت سے کہوں گا, لڑکی سے کہوں گا تو خود ہی ھذا الکتاب. ہاں جی, کسی مرد سے کہوں گا تو کیا کہوں گا میں؟ خود ھذا الکتاب. اور کسی عورت سے کہوں گا تو کیسے کہوں گا میں؟ خود ہی ھذا الکتاب. ٹھیک ہے, ٹیک دس بک. ٹھیک ہے, لیکن الی کا بھی کہہ سکتا ہوں میں, تو کہوں گا کہ بھئی الی کا ھذا الکتاب یا الی کی ھذا الکتاب. کسی مرد سے کہوں گا تو کیا کہوں گا میں؟ الی کا ھذا الکتاب. اور کسی عورت سے کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ الی کی ھذا الکتاب, ٹیک دس بک. کلیئر ہے یہ بات؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2, یا اختی, اے میری بہن. دیکھو انہوں نے فیمیل کا بھی لے آیا, یعنی دونوں فارم دے دیا انہوں نے, میل اور فیمیل دونوں کا. میں نے جو الی کا بولا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے آگے بتا دیا خود ہی. لڑکی نمبر 2 کا جملہ دیکھیں کہ یا اختی, اے میری بہن. الیک الملائکہ, الیک الملائکہ, ملائک ملعقۃ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے ایک لفظ؟ ملعقۃ بک 1 میں پڑھا ہوا ہے ہم نے. ملعقۃ کس معنی میں پڑھا ہوا ہے؟ اسپون کے معنی میں. ملعقۃ کی جمع ملائق, ملعقۃ کی جمع ملائق. عین کی آواز نکالنا ہے, عین کی آواز کھا لیں گے تو ملائکہ بن جائے گا, فرشتے. تو ایسا نہیں کہنا الیک الملائکہ, ایسا نہیں, ملائکہ تو فرشتے بن جائیں گے. اور بڑی قاف کو بھی بہت سارے لوگ عین اور قاف کی آواز نہیں نکالتے, میننگ چینج ہو جاتی جی. تو اگر ہم کہیں گے الیک الملائکہ تو ملائکہ کا مطلب فرشتے ہو جائے گا. تو ملائکہ, عین اور قاف نکالنا پڑے گا. تھوڑا عربی جو ہے نا پریکٹس چاہیے, تلفظ ضروری ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں آن لائن, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ہے نا پڑھانے والے بھی آوازیں نہیں نکالتے صحیح, ہے نا. پڑھانے والے بھی خود آوازیں نہیں نکال پاتے عربی لیٹر کی جی, اور بیچارے پھر پڑھنے والے کیا نکالیں گے, ہے نا. تو بہرحال ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح تلفظ لوگوں کو بتائے, اور آپ کی بھی ذمہ داری چیزوں کو صحیح سمجھے. تو کیا پڑھیں گے اس کو بتاؤ؟ یا اختی, یا اختی الیک الملائکہ, ملائکہ. ہاں, کیا مطلب؟ اے میری بہن چمچے لے لو. الیک الملائکہ, ٹیک دی اسپونز, ٹیک اسپونز, ٹیک دی اسپونز. اچھا جی. نمبر 3, یقول المذیع. اب یہ نمبر 3 تھرڈ ایگزامپل دے رہے پلورل کی. الیکا, الیک, الیکم. آپ جو ہے نا سنگولر اور پلورل کی مثال دے سکتے ہیں نا. تو سنگولر میل ہے تو الیکا, سنگولر فیمیل ہے تو الیکے, اور پلورل میل ہے تو الیکم, اور پلورل فیمیل ہے تو الیکنہ, اور ضمیر چینج ہوتی رہے گی بس, خلاص. اچھا, تو یقول المذیع, مذیع کا مطلب ہوتا ہے جو نیوز جو ریڈر ہوتا ہے. ہاں جی, تو مذیع کا اذاع پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ اذاع کا مطلب ریڈیو. ٹھیک ہے, تو چاہے ٹی وی پر پڑھے نیوز یا ریڈیو پر پڑھے نیوز, اس کو کہتے ہیں ہم اینکر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مذیع. مذیع انگلش میں اینکر جو کہتے ہیں اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ مذیع. مذیع. تو کہتے ہیں یقول المذیع, اینکر کہتا ہے, ٹی وی اینکر کہتا ہے, کیا کہتا ہے ہمیشہ جب آپ ٹی وی پر نیوز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے الیکم نشرۃ الاخبار. جب وہ شروع کرتا ہے نیوز تو کیا بولتا ہے وہ؟ آپ عربی ٹی وی سنیں گے کہ نہیں؟ آپ عربی ٹی وی سنیں گے آپ تو سب سے پہلے یہی کہے گا اینکر, الیکم نشرۃ الاخبار, ہے نا, نیوز بلیٹن. ٹیک نیوز بلیٹن, نیوز بلیٹن جو ہے نا آپ سنیے. تو الیکم کا مطلب ٹیک. چلو بھائی. وکذالک آمین, اسی طرح جو لفظ آمین ہم کہتے ہیں ولا الضالین, آمین, تو آمین جو لفظ ہے یہ بھی اسم الفعل ہے. ہاں جی,
آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کر لے اللہ. ہاں. آمین اسم فعل بمعنی استجب. آمین کا مطلب میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں آمین آمین، کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آمین، تو لفظ آمین کی میننگ کیا ہے؟ اللہ قبول فرما لے اس دعا کو. ہاں جی، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا. اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ آمین اسم فعل. اسی طرح جو ہم آمین کہتے ہیں تو یہ بھی لفظ اسم الفعل ہے. کیوں اسم الفعل ہے؟ کہ اس کے اندر میننگ جو ہے نا ورب والی ہے، لیکن پورے طرح ورب نہیں ہے، اسم الفعل ہے اسی لیے. اور اس کا معنی ہے بمعنی استجب. میننگ کیا ہے اس کی؟ استجب، ایکسپٹ. اللہ ایکسپٹ ہے نا. تو اب ہم نمبر 10. اچھا، اشیاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اشیاء جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. لفظ اشیاء کیا ہے؟ ممنوع من الصرف. ہم نے پڑھا ہوا ہے ممنوع من الصرف بک 2 کے اندر. ممنوع من الصرف کیا لفظ کیا چیز ہوتی ہے؟ ممنوع من الصرف وہ ورڈز ہاں جن کو جس کے آخر میں تنوین یا کسرہ نہیں آتا ہے، وہ الفاظ جو ہے جو کہ صرف کہلاتے ہیں. ہاں، وہ تو ممنوع من الصرف کا جو گروپ ہے اس کے بہت سارے ممبر ہم نے آپ کو سمجھائے تھے. تو جو الفاظ ہیں ممنوع من الصرف کے، ان میں سے ایک لفظ اشیاء بھی ہے. تو لفظ اشیاء ان نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ممنوع من الصرف ہے نا یہ لفظ اشیاء ان. یہ اشیاء اشیاء اصل میں کیا ہے؟ اشیاء افعلاء اصدقاء. صدیق کی جمع کیا ہے؟ اصدقاء. غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. پڑھا ہے کہ نہیں؟ بک 1 میں بہت سارے الفاظ پڑھے. صدیق کی جمع اصدقاء، غنی کی جمع اغنیاء. اسی طرح شیئون کی جمع اشیاء، شیئون کی جمع اشیاء. لیکن یہ اصل میں اشیاء ہے، لیکن چونکہ ہارڈ پڑتا ہے اس لیے عرب لوگ اس کو اشیاء نہیں بولتے، اشیاء بولتے سیدھا. اشیاء نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں سیدھا؟ اشیاء. ڈراپ کر دیا انہوں نے کسرہ کے ساتھ حمزہ. ہم لوگ اردو میں مٹیریل کو مٹیریل بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں مٹیریل نا، مٹیریل. لیکن کیا بولتے ہیں ہم؟ مٹیریل. ڈراپ کر دیتے، فلیٹ کر دیتے اس کو، ہے کہ نہیں؟ انوائرنمنٹ. لیکن تلفظ کیسے بولتے ہیں آپ لوگ؟ انوائرنمنٹ بولتے ہیں آپ لوگ. کیسے بولتے ہیں اس کو؟ انوائرنمنٹ. کیسے بولتے ہیں ہم؟ انوائرنمنٹ. گورنمنٹ کیا بولتے ہیں ہم؟ گورنمنٹ. لیکن بولتے کیا؟ آپ ایسے بولتے ہیں گورنمنٹ؟ نہیں. کیا بولتے ہیں؟ گورنمنٹ. گورنمنٹ. ہاں جی، یہ صحیح ہے. تو لفظ ہے کچھ لیکن تلفظ کچھ اور ہوتا ہے. گورنمنٹ، گورنمنٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ نہیں بولتے. کلیئر ہے؟ ہاں جی. تو اسی طرح اشیاء ہے اصل میں، لیکن اشیاء روزانہ بولنا پڑتا ہے نا ہم کو، تو سیدھے اس کی شکل بدل دی انہوں نے. اب اشیاء بولتے ہیں سیدھا، اور لکھا بھی جاتا ہے اشیاء، لیکن اصل میں اشیاء اصدقاء اغنیاء ممنوع من الصرف نو تنوین. اشیاء ان نہیں کہہ سکتے ہم. چلے تو اشیاء نمبر 10. اشیاء ممنوع من الصرف. لفظ اشیاء جو ہے، یہ لفظ اشیاء درس میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. اشیاء جو لفظ ہے ممنوع من الصرف ہے، یعنی اس پر تنوین نہیں استعمال کر سکتے. اشیاء ان، اشیاء ان، اشیاء ان نہیں کہہ سکتے. اشیاء مرفوع ہے تو اشیاء، منصوب اور مجرور ہے تو اشیاء، ٹھیک ہے. لأن اصلہ اشیاء علی وزن افعلاء. کیونکہ جو اشیاء ہے لفظ اشیاء اس کے اصل کیا ہے؟ اشیاء. افعلاء کے وزن پر، افعلاء کے وزن پر اصدقاء، اغنیاء، ہے نا. بہت سارے الفاظ ہیں. اچھا، نحو کا مطلب فار ایگزامپل اغنی. دیکھو دونوں لفظ وہی دے دیا انہوں نے سیدھا، میں نے تو مائنڈ سے بتایا تھا. اغنیاء و اصدقاء، ہے نا. دیکھو یہ دونوں لفظ ہے کہ نہیں. تو اغنیاء ان نہیں کہہ سکتے ہم، اغنیاء ان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. ممنوع من الصرف جو ہے نا افعلاء کے وزن پر ہے یہ لفظ، ہے نا. اسی طرح اصدقاء، اصدقاء نہیں کہہ سکتے ہم، یا اصدقاء ان نہیں کہہ سکتے، اصدقاء ان نہیں کہہ سکتے. مرفوع ہے تو اصدقاء، اور منصوب اور مجرور ہے تو اصدقاء. اصدقاء. اغنیاء مرفوع ہے تو اغنیاء، منصوب اور مجرور ہے تو اغنیاء. اغنیاء اور اغنیاء. نمبر 11. شفاء اللہ. ہم نے لیسن میں پڑھا ہوا شفاء اللہ، دعا. شفاء اللہ، اللہ اسے شفا دے. may Allah grant him health. may Allah grant him health. تو ہادہ دعاؤن کہہ رہے کہ شفاء اللہ جو لیسن میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ شفاء اللہ ہادہ دعاؤن، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ دعائیہ جملہ ہے. والفعل، اب یہ ہم نے لیسن میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ عربی کے اندر اگر کسی کو دعا یا بد دعا دینا ہو تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے.
मादी मुदारे का सिगा नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाँ, चाहे किसी को दुआ देना हो चाहे किसी को बद्दुआ देनी हो, तो दोनों जो है ना मादी के सिगे में दिया जाता है। कहेंगे कि भाई अल्लाह कबूल फरमा ले, तक़ब्बल अल्लाह, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए तो तक़ब्बल अल्लाह हज्जका, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए तो क्या कहेंगे हम? तक़ब्बल अल्लाहु हज्जका। हाँ, तक़ब्बला मादी का सिगा इस्तेमाल करेंगे हम। अल्लाह आपको शफा दे, शफाकल्लाहु, अल्लाह आपको शफा दे तो क्या कहेंगे? शफाकल्लाहु। मादी है शफा, मुदारे यशफी, शफा यशफी, शफा यशफी मादी मुदारे, तो शफा मादी यशफी मुदारे, तो दुआ किसी को देना होगा तो यशफीकल्लाहु नहीं कहेंगे हम, शफाकल्लाह कहेंगे हम, ये याद रखना। तो किसी को दुआ देना है तो क्या कहेंगे हम? मादी के सिगे में, तो शफाकल्लाहु, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए तो कहेंगे हाफिज़कल्लाहु, हाफिज़कल्लाहु। हिफाजत करने के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है? हाफिज़ा यहफ़ज़ु, हाफिज़ा यहफ़ज़ु का मतलब हिफाजत करना भी और याद करना भी, हाँ, है कि नहीं? मेमोराइज। हाँ, वला यऊदु हिफ़्ज़ुहुमा, आसमान और ज़मीन की हिफाजत से अल्लाह थकता नहीं है कभी भी। तो हाफिज़ा यहफ़ज़ु का मतलब याद करना भी और हाफिज़ा यहफ़ज़ु का मतलब हिफाजत करना भी। तो हाफिज़कल्लाहु, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, शफाकल्लाहु, अल्लाह आपको शफा अता फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, रहिमकल्लाहु, रहिम यरहमु, रहम करना, अल्लाह पर रहम फरमाए तो क्या कहेंगे? रहिमकल्लाहु। तो सारा मादी में इस्तेमाल, दुआ और बद्दुआ सारी मादी में, शफाकल्लाहु, रहमकल्लाहु, गफरल्लाहु लक, सारा। अच्छा, तो शफाअल्लाहु हादा दुआउन वल फ़िअलुल मादी हुना मुस्तक़बलुन फिल माना। अब ये कह रहे हैं कि मादी माना जो लफ्ज का की जो फॉर्म है मादी की है, शफा जो है मादी की शक्ल है ना, तो कह रहे हैं कि वल फ़िअलुल हादा दुआउन, ये जो शफाअल्लाहु है, हादा दुआउन ये दुआ है, वल फ़िअलुल मादी हुना, और यहाँ जो फ़ेल मादी इस्तेमाल हुआ है शफा, यहाँ जो फ़ेल मादी इस्तेमाल हुआ है शफा, वो किस माना में? मुस्तक़बलुन फिल माना, माना के अंदर मुस्तक़बल है, ये लफ्ज के अंदर लफ्जी तौर पर मादी है, हाँ, लेकिन मानवी तौर पर जो है ना मुस्तक़बल है, ये फ्यूचर है। मीनिंग क्या है इसकी? फ्यूचर में, फ्यूचर की है। तो हम ऐसा कहेंगे कि अल्लाह आपको शफा अता फरमाए, ऐसा कहेंगे हम। चलो भाई, अब ये कह रहे हैं कि हाते मिसालन आखर मिन अद-दर्स लिल फ़िअल मादी अल्लज़ी युफ़ीदु दुआ, ये कह रहे हैं कि हाते मिसाल, अभी देखो इसमुल फ़िअल है हाते, गिव, हाते गिव का मतलब है ना, हाते मिसालन आखर, दो कोई और दूसरी मिसाल, गिव अनदर एग्जांपल मिन अद-दर्स लेसन में से, हाते मिसालन आखर मिन अद-दर्स सबक में से कोई एक दूसरी मिसाल दो, लिल फ़िअल मादी, फ़िअल मादी की। कौन सा फ़िअल मादी? अल्लज़ी युफ़ीदु दुआ, जो कि दुआ का माना देता हो। तो ऐसा कोई लफ्ज निकाल के दिखाओ उसमें से जो दुआ का माना देता हो, बोलो भाई, निकालो उसमें से। तक़ब्बलल्लाहु उम्रतकुम, तक़ब्बलल्लाहु, तो मैंने तो ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है आपको बहुत सारे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 12, हल मिन सुआलिन, एक जुमला पढ़ा हुआ है लेसन में आपने, हल मिन सुआलिन, हल मिन सुआलिन लेसन में पढ़ा है कि नहीं? टीचर ने पूछा था बच्चों से कि हल मिन सुआलिन, हल मिन सुआलिन का मतलब तर्जुमा करेंगे क्या? इज देयर एनी क्वेश्चन, क्या किसी के पास कोई सवाल है भी पूछने का? तो मिन जो है ना जायदा है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? एक्स्ट्रा मिन है ये, यानी मतलब हल सुआलुन इंदका, ये मतलब है। हल मिन सुआलिन का मतलब क्या हो रहा है? हल सुआलुन इंदका, क्या आपके पास कोई सवाल है, कोई चीज पूछनी है आपको? लेकिन हमेशा अरबी में ऐसा नहीं पूछते हैं हल सुआलुन इंदका, हल मिन सुआलिन कहते हैं, ये याद रखना। तो अगर किसी से पूछना हो तो क्या डू यू हैव एनी डाउट, है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो हम अरबी में क्या कहें? हल मिन सुआलिन, बस खलास, हल मिन सुआलिन। लेकिन मीन ऐसा नहीं तर्जुमा करेंगे क्या सवाल में से कुछ है, ऐसा नहीं, क्या कोई सवाल है पूछना, तो मिन का तर्जुमा नहीं करेंगे, लेकिन मिन का तर्जुमा नहीं किया जाएगा। मिन जायदा है ये, मिन एक्स्ट्रा है ये अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है, मिन जायदा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो हल मिन सुआलिन, तो अस्लो हादिहिल जुमलती, ये कह रहे हैं कि हल मिन सुआलिन जो जुमला है, अस्लो हादिहिल जुमलती, इस जुमले की जो असल शक्ल है वो ये है, क्या है असल शक्ल? हल मिन सुआलिन इंदका, हल मिन सुआलिन यानी असल शक्ल क्या है? अस्लो हादिहिल जुमलती, इस जुमले की असल शक्ल है हल मिन सुआलिन इंदका, क्या आपके पास कोई सवाल है, ये शक्ल है इसकी, है ना, क्लियर है? अच्छा, हादिही मिन अज़्ज़ाइदा, ये कह रहा है कि यहाँ जो मिन है ये जायदा है, ये हादिही मिन जायदा है इस जुमले के अंदर। हल मिन सुआलिन के अंदर जो मिन है वो क्या है? एक्स्ट्रा है, कोई सेंस नहीं है उसका, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, लेकिन उसको ऐसे यूज करना, स्टाइल है। हाँ, जायदा एक्स्ट्रा है, मिन तर्जुमा नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेमाल होगा लाजिमन, ठीक है? फ्रेज है अरबी का ये,
فریز ہے ایسا. هذه من الزائدہ، تو یہ من زائدہ ہے یہ. ومن شروط دخولها، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو من زائدہ جو داخل ہوتی ہے کسی بھی جو جملے کے اندر، اس کی کچھ کنڈیشن ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1 من شروط دخولها کا مطلب یہ من زائدہ جو جملے میں داخل ہوتی ہے اس کی شرطوں میں سے کچھ شرطیں ہیں اس کے، مطلب کوئی کنڈیشن ہے. ایسے نہیں کہ آپ کہیں پہ بھی داخل کریں. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 ان یسبقها نفی. من زائدہ سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ نفی آنا چاہیے، نیگیٹو بات آنی چاہیے، نیگیشن. من زائدہ کو استعمال کرنے کی کچھ شرط ہے. نمبر 1 ان یسبقها نفی او نہی او استفہام بحل. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو من زائدہ جو استعمال کی جائے گی تو اس کے پہلے کیا آنا چاہیے؟ یا تو نفی آنا چاہیے، نفی کا مطلب نیگیٹو جملہ آنا چاہیے، نیگیشن آنا چاہیے. او نہیون، یا جو ہے نا آپ جو ہے نا کسی کو جو لا ناہیہ استعمال ہونا چاہیے، ہے نا، یا منع کر رہے ہوں کسی کو، ہے نا، تو منع کر رہے ہو کسی سے. یا پھر او استفہام بحل، یہ حل کے ذریعے سے آپ استفہام کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو کسی سے، تو تب جو ہے نا من الزائدہ استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا. نمبر 2 دوسری شرط ہے ان یکون مجرورھا نکرۃ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو من زائدہ، من کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجرور ہے، من حرف جر ہے کہ نہیں؟ تو من کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مجرور ہوتا ہے. تو من کے بعد جو لفظ آتا ہے مجرور، اس کو وہ نکرہ ہی استعمال ہوتا ہے، مگر یعنی بغیر الف لام کے. حل من سؤالن، سؤالن پر الف لام، حل من السؤال نہیں کہیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ان یکون مجرورھا نکرۃ، کہ من کے بعد جو لفظ آ رہا ہے مجرور وہ نکرہ استعمال ہونا چاہیے. نکرہ استعمال ہونا مطلب وداؤٹ الف لام، الف لام نہیں ڈال سکتے. تو حل من سؤالن کہیں گے. من کے بعد سؤالن مجرور ہے تو من کا مجرور بن گیا وہ، تو مجرور ہوگا لیکن نکرہ ہوگا. نکرہ کا مطلب الف لام نہیں ڈالیں گے اس پر، تو حل من سؤالن کہیں گے، حل من السؤال نہیں کہیں گے. تو یہ 2 کنڈیشن ہے. 2 کنڈیشن کیا ہے من زائدہ کی؟ من کے پہلے جو ہے نا نفی ہو، نہیں ہو، استفہام ہو حل کے ذریعے سے. دوسرا ہے کہ من کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ نکرہ استعمال کرنا چاہیے. من کے بعد جو مجرور لفظ استعمال کر رہے کیا ہونا چاہیے؟ وہ نکرہ، یعنی الف لام کے بغیر استعمال کرنا چاہیے. نکرہ کا مطلب وہ ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا اب یہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کون جملن، کچھ جملے بناؤ. کون کا مطلب فارم، کون کا مطلب فارم یا ڈو فارم. کون جملن علی غرارہ، کہہ رہے کہ کچھ جملے بناؤ. کون جملن میک سینٹینسز، کچھ جملے بناؤ علی غرارہ، اسی طرز پر. غرار کا مطلب طرز پر، اس پیٹرن پہ. غرار کا مطلب پیٹرن، آن دس پیٹرن. علی غرارہ کا مطلب آن دس پیٹرن. مستعملن، اچھا استعمال کرتے ہوئے، یوزنگ، کیا یوز کرتے ہوئے؟ الکلمات التی بین قوسین، بین القوسین جو یعنی بریکٹ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا ہے آپ نے، اور جملہ بنانا ہے اس پیٹرن پہ. مثلا المثال، ایگزامپل، حل من سؤال، تو بریکٹ میں سؤال دیا ہے تو اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ حل من سؤال از دیر اینی کوسچن. کلیئر ہے؟ اچھا نمبر 2 اب دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 خبر. چلو بھائی، حل من خبر، حل من خبر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ از دیر اینی نیوز. دیکھو کتنا اچھا جملہ بن گیا اب ہمارا. تو من زائدہ بڑا کام کا ہے، اصل میں ہے زائدہ مگر ہے کام کا، وہ ہے ایکسٹرا مگر ایکسٹرا نہیں ہے. وہ ڈیپتھ ڈالتا ہے، پنچ مارتا ہے وہ. اچھا سینٹینس کے اندر پنچ دیتا ہے وہ. کلیئر ہے؟ چلو پھر تو حل من خبر از دیر اینی نیوز. اچھا نمبر 2 پر کوئی جملہ بناؤ. جدید، ہاں، حل من جدید، حل من جدید از دیر اینی نیو، از دیر اینی سم تھنگ نیو، از دیر سم تھنگ یا اینی تھنگ نیو، کیا کوئی نئی کچھ ہے نیا آج کا؟ واٹس نیو، ہے نا. حل من جدید واٹس نیو، کیا ہے آج کی کوئی نئی بات ہے، آج کی کوئی نئی خبر ہے. اچھا نمبر 3 مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی ہے کچھ. مطلب آپ نے مٹھائی وٹھائی کھا لی، اچھی لگی کبھی کبھی نا، تو ہم پوچھیں گے کہ از دیر اینی مور، کچھ اور بھی ہے بھائی، لاؤ بڑی ٹیسٹی ہے. تو ہم کیا کہیں گے وہاں پر؟ حل من مزید. حل، دیکھو یہ بڑی کام کی چیز ہے. حل من مزید، کوئی چیز اچھی لگے تو کیا پوچھنا آپ نے گھر میں ابھی امی سے؟ حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا، لاؤ ذرا، ہے نا. اور جہنم کہے گی آخرت میں، جہنم کے اندر سورہ قاف کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب جہنم والوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنم پوچھے گی حل من مزید، اور بھی ہے مجرم لوگ، لاؤ ذرا ان کو بھی ان کو بتاتی ہوں ذرا میں. اب دنیا میں اکڑتے ہیں کہ نہیں لوگ، تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو جو ہے نا فرعون بننے لگتے دنیا میں.
لیکن جب آخرت میں ہوں گے تو جو ہے نا بھیگی بلی بن جائیں گے, چھپیں گے, وہاں پر چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی, بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور سبھی کو جو ہے نا سارے اہل ایمان کو اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے. بولو آمین. جب ہم نے آمین کہا تو کیا اسم الفعل ہے یہ؟ آمین کا مطلب استجیب, آمین کا مطلب استجیب, اللہ قبول فرما لے اس دعا کو. اچھا, تو قیامت کے دن جہنم بھی کہے گی کہ حل من مزید, وتقول حل من مزید, اور جہنم کہے گی کہ اور بھی ہے اللہ, ذرا لا ان کو بھی, کتنے ہیں تو بدماش لوگ جتنے بھی. اچھا, نمبر 13 لدی سؤال, یہ ہم نے جملہ پڑھا ہوا ہے لیسن کے اندر, لدی سؤال پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے جملہ؟ لدی ہم نے بتایا ہوا تھا, لدی سؤال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لدا. لدا کس معنی پڑھا ہم نے؟ عندہ کے معنی میں پڑھا ہوا ہے. تو میرے پاس تو کیا کہتے تھے ہم؟ اور لدا استعمال کریں گے تو لدیا. میرے پاس ایک کتاب ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ عندی کتاب. اور لدا کو استعمال کریں گے تو لدیہ کتاب. لدیہ کتاب. کیا تمہارے پاس پین ہے تو کیسے کہیں گے؟ عندک قلم. عندک قلم. لدا کو استعمال کریں گے تو لدیک قلم. لدیک قلم. ہاں, تو لدی سؤال, میرے پاس ایک سوال ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بریکٹ میں کہ لدا جو لفظ ہے ظرف و مکان ہے, اس کا نام کیا ہے یاد رکھنا ہے اب آپ کو. عندہ یا لدا کیا ہے؟ یہ ظرف ہے, اسم الظرف ہے یہ. اب آپ جو ہے نا اسم الظرف کا ایک گروپ بناؤ واٹس ایپ کا, واٹس ایپ کی طرح جو گروپ بنا رہے ہیں آپ, بہت سارے گروپ بنا کے رکھو اپنے نوٹ بک میں, لکھو نام اس کا اسم الظرف والا گروپ, ممنوع من الصرف والا گروپ. جب بھی نیا ممبر ملتا ہے اس گروپ کے اندر ایڈ کر دو اٹھا کے, ہر پیج پہ الگ الگ لکھو ممنوع من الصرف والا گروپ ریڈ پین سے. جب بھی نیا ممبر ملے ایڈ کرو اس میں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب ممنوع من الصرف ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لدا یا لدیہ جو لفظ ہے یہ کہ یہ اسی طرح عندہ, اسی طرح جو ہے نا فوقا, اسی طرح تحت, تحت فوق لدا عندہ, یہ سب کیا ہے؟ اسم الظرف ہے. یہ کیا ہے؟ اسم الظرف کہتے ہیں اس کو ہم. جی, تو ظرف مکان, لدا جو لفظ کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. یہ کیا ہے؟ ظرف مکان. ظرف کا مکان کا مطلب وہ لفظ جو کہ پلیس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ظرف مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کہ پلیس کو انڈیکیٹ کرتا ہے, سگنیفائی کرتا ہے. تو ظرف مکان بمعنی عند, دیکھو ڈاکٹر صاحب نے بتا ہی دیا. تو لدا جو ہے نا عند کے معنی میں ہے, اور اس کا نام یاد رکھنا ہے. لیکن آپ سے پوچھوں گا میں فیوچر میں کہ جو لفظ لدا ہے اور عندہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, گرامر کے اندر اس کا نام بولو. گرامر کے اندر نام یاد رکھنا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ جو ہے نا سائنس پڑھتے ہیں تو مارکیٹ میں نام کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جو ہے نا سائنس کے اندر ٹرم جو ہے نا کچھ اور ہوتی ہے. آپ بھنڈی کھاتے ہیں تو بھنڈی کا مارکیٹ میں نام کچھ اور ہے, سائنس میں کچھ اور ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ بتقلب الفہ یا ان, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو الف ہے وہ یا میں چینج کر دے. لدا بول رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ ادھر دیکھو بھائی, لدا کہہ رہے ہیں نہیں ہم, لدا یا کے اوپر الف مقصورہ پڑھ رہے ہیں ہم, الف کی آواز نکال رہے ہیں, لدا. ہاں, الف مقصورہ کی آواز ہے, یا کے اوپر الف مقصورہ ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وتقلب الفہ یا ان, اس کے اوپر جو الف ہے, الف مقصورہ ہے, یا کے اوپر جو الف ہے, ہم پڑھے لدا الف مقصورہ جو پڑھ رہے, تو تقلب الفہ, اس کے اندر جو الف ہے اس کو جو ہے نا چینج کر دیا جاتا ہے یا ان یا میں. تقلبو کا مطلب کنورٹڈ, تقلبو یا الفہ یا ان, اس کا جو الف ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے یا میں. قلب یقلبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ دینا. انقلاب اسی سے, گاڑی پلٹتے تو انقلبت السیارہ. تو تقلبو الفہ یا ان, تو لدا کے اندر جو الف ہے وہ پلٹ دی جاتی ہے, وہ کنورٹ کر دی جاتی ہے. کس میں؟ یا میں. یا میں کنورٹ کر دی جاتی ہے مع ضمیر کے ساتھ میں. لدی, لدیک, لدیہ, لدیہم, لدیہا, لدیہن, ضمیر ہے کہ نہیں؟ اس کو ضمیر کہہ رہے. تو ضمیر کے ساتھ اکارڈنگلی جو ہے نا وہ جو ہے نا یا میں چینج ہو جاتی ہے. تو اوریجنلی ہے لدا, لیکن ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو یا میں چینج کر دیتے. تو لدیہ, لدیکا, لدینا, لدیہ, لدیہم, لدیہا, لدیہن, سب میں یا چینج ہو رہی کہ نہیں؟ الف جو ہے نا یا میں چینج ہو. وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تقلب الفہ یا ان, اس کے اندر جو الف مقصورہ ہے وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے مع ضمیر کے ساتھ میں. کما تقلب الف الا و علا, جیسا کہ الا اور علا کے اندر جو الف ہے, الا کے اندر الف ہے کہ نہیں ہم, الف مقصورہ. الا کے اندر کیا بول رہے ہیں؟ الا, علا, الف مقصورہ ہے. لیکن جب ضمیر کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں الا اور علا تو اس کو جو ہے نا یا میں چینج کر دیتے ہیں, ہے نہیں؟ تو کہتے تھے الیہ, الیکا, الیہ, الیہم, اسی طرح علی, علیہ,
علیک, علیہ, علیہم, علیہا, علیہن. تو علا اور الا کے اندر جو الف مقصورہ وہ چینج ہو رہی ہے یا میں, اسی طرح لدا کے اندر جو الف مقصورہ وہ یا میں چینج ہو جا رہی ہے. کلیئر ہے؟ آگے بڑھے. چلے بھائی, فتقول تو آپ کہتے ہیں, فتقول کا مطلب تو آپ کہتے ہیں, مثلا آپ جو ہے نا چینج کر دیا جاتا ہے یہ الف اس کا یا میں, اور آپ یوں کہتے ہیں فتقولو, اور آپ یوں کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں آپ؟ لدئی ہے, لدئی کا, لدیا. آلریڈی میں نے سمجھا دیا آپ کو یہ. اچھا بھائی, ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو میں ہی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. چلو, وہ الیک الامثلۃ, ٹیک سم مور ایگزامپلس. وہ الیک, دیکھو پھر اسم الفعل استعمال ہو گیا. وہ الیک الامثلۃ, ٹیک سم ایگزامپلس. ٹیک سم ایگزامپلس. ہاں, نمبر 1 وجدتہ لدى الباب. اب ترجمہ کرو بھائی. وجدتہ لدى الباب. ہاں, وجد یجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانا, ٹو فائنڈ, پانا. ہاں جی, وجدتہ لدى الباب کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے اسے دروازے کے پاس پایا. ہاں, وجدتہ لدى الباب, میں نے اس کو دروازے کے پاس پایا, یعنی وجدتہ عند الباب, یہ مطلب. اس کا نمبر 2 کیا ہے؟ ماذا لديك. ماذا لديك یعنی ماذا عندك, تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ واٹس وتھ یو. اچھا, اس کا نمبر 3 میں کیا ہے؟ وہ پھر تنزیل کا مطلب وہ قرآن کریم میں ہے. تنزیل کا مطلب قرآن, قرآن کا ایک نام تنزیل بھی ہے. قرآن کے بہت سارے نام ہیں, ہم کو صرف قرآن ہی معلوم ہے. قرآن کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے بہت سارے لفظ, فرقان بھی قرآن کا نام ہے. جنت کے بہت سارے نام ہیں, جہنم کے بہت سارے نام ہیں, قیامت کے بہت سارے نام ہیں, قرآن کے بھی بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا آپ نے. تو قرآن کا ایک نام تنزیل, تو وہ فی التنزیل یعنی فی القرآن, وہ فی التنزیل یعنی فی القرآن, یہ یاد رکھنا آپ نے. وہ فی التنزیل اور قرآن میں ہے. نمبر 1 الف اور با, دیکھو 2 ایگزامپل دیے نا قرآن سے, پڑھو بھئی آپ. ولدینا کتاب ینطق بالحق. سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق, جو کہ حق کے ساتھ بولے گی, جو بالکل صحیح صحیح بولے گی. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ, نامہ اعمال ہمارا. ہم جو بھی حرکتیں کرتے ہیں, اچھے برے جو کام کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فرشتے بھی اللہ نے رکھا, اور اللہ اپنا سرور ہے, اللہ کا پورا سسٹم ہے. جیسے کہ گورنمنٹ کے جو ہے نا سرور ہوتے ہیں کہ نہیں, کمپیوٹر پورا جو ہے نا, فیس بک کا سرور ہے, واٹس ایپ کا سرور ہے, جو بھی ہوتی ہے سارا جو ہے نا سرور محفوظ ہوتا ہے. آپ اپنا میسج مثلا ٹویٹ کر دیں آپ, اور اپنے ٹویٹر سے ڈیلیٹ کر دیں, ٹویٹر ہینڈل سے, تب بھی وہ محفوظ رہتا ہے. ٹویٹر کا جو سرور ہے وہاں پر محفوظ رہتا ہے. آپ فیس بک پر کوئی گالی گلوچ کرے کسی کو اور ڈیلیٹ کر دے بعد میں دوسرے دن, تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے. وہ تو وہ فیس بک کی کمپنی میں اس کے پاس سرور میں موجود ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کر دیا, وہاں تو موجود ہے, آپ اس کو ریٹریو کر سکتی ہے گورنمنٹ. تو اگر آپ کسی کو تھپڑ لگا دیں یا گالی دے دیں, تو آپ جو ہے نا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اپنا ایکشن. اللہ کے یہاں پر رجسٹر وہ ہو گیا, وہ تو ریکارڈنگ ہو گئی اس کی. اللہ قیامت کے دن بتائیں گے تم نے دیکھو گالی دی تھی, دیکھو تم نے تھپڑ مارا تھا کمزور کو. تو فرمایا کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق, ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حق بولے گی, صحیح بات کرے گی, وہ سچ سچ بول دے گی. ینطق بالحق ہے, وہ بالکل صحیح صحیح بولے گی. بالکل آپ نہیں بولنا, یہاں آپ کچھ کر نہیں سکو گے. وہاں نطق ینطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا, نطق کا مطلب بولنا. اچھا, نمبر با جو ہے نا, دوسرے ایگزامپل دی ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے, کہ کل حزب بما لدیہم فرحون, کل حزب بما لدیہم. دیکھو لدینا کے اندر لدا استعمال ہوا ہے, اسی طرح کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت جو ہے نا خوش ہے اس چیز پر جو ان کے پاس ہے. دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت, بے شمار جماعتیں مسلمانوں کے اندر, بہت ساری پارٹیاں ہیں, چاہے سیاسی بولو چاہے دینی بھی بے شمار گروپ ہیں. تو ہر گروپ ہر جماعت یہ سمجھ رہی کہ ہم حق پر ہے, اور دوسری جماعت کو سمجھ رہی کہ جہنمی ہے, دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں لوگ. تو یہ فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر پارٹی ہر گروپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ صحیح ہے, اسی پہ خوش ہے وہ. تو کل حزب بما, حزب کا مطلب پارٹی جماعت, اور فرحون کا مطلب خوش ہونا, لدیہم کا مطلب جو ان کے پاس ہے. تو یعنی کل حزب فرحون بما لدیہم, یہ مطلب ہے. کل حزب فرحون بما, یہ مطلب ہے کہ ہر جماعت خوش ہے اس چیز پر جو اس کے پاس ہے. ہاں, وہ سمجھ رہے کہ بھی میں جو ہے نا حق پر ہوں, باقی جو ہے نا کوئی حق پر نہیں ہے. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون حق پر ہے. تو حق پر کون ہے بتاؤ بھائی؟ جو قرآن و حدیث, جو اللہ رسول کو فالو کرے گا وہی حق پر ہے. جو اللہ اور رسول کی بات کو فالو کرے گا, جو قرآن و حدیث کو فالو کرے گا وہی حق پر ہے. ہاں, اپنے لیڈر کو, اپنے قائد کو, اپنے جو ہے نا رہنماؤں کو فالو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا جو لیڈر ہے قرآن حدیث ہے
है ना, अपना रहनुमा। कुरान हदीस के से जो चीज़ दीन में साबित होती है वही करना, अपनी तरह से इन्वेंट नहीं करना चाहिए, फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए। और इसी पे इक्तफा करें या फिर हम कितना है और बाकी बता दो मुझे। एक पेज इतना बाकी है। हाँ जी, एक पेज बाकी है। एक पेज में, चलो अब इसको 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है। अच्छा बस रख देते हैं, इसी पर जो है ना इक्तफा चलो। कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो।